بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ مگر تاریخ کے بیشتر حصے میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا خطہ، اور کوئٹہ یہ صرف بلوچستان کا دارالحکومت نہیں، یہ سیاست، طاقت، محرومی اور مزاحمت کی علامت ہے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے کوئٹہ اور بلوچستان کی اس سیاسی تاریخ میں جو قیام پاکستان سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے۔ سن 1947 برصغیر تقسیم ہوا اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، لیکن بلوچستان کی شمولیت ایک سادہ اور سیدھا فیصلہ نہیں تھی۔ کوئٹہ اس وقت برطانوی راج کے تحت چیف کمشنر صوبہ تھا، جہاں عوامی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بلوچستان میں موجود ریاست قلات اپنی الگ حیثیت رکھتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد قلات نے خود مختاری برقرار رکھنے کی کوشش کی، لیکن مارچ 1948 میں ریاست قلات کا پاکستان سے الحاق ہو گیا۔ یہ الحاق بلوچ سیاست میں ایک مستقل سوال بن گیا۔ کیا یہ فیصلہ رضاکارانہ تھا یا حالات کا دباؤ؟ یہی سوال آنے والی دہائیوں میں احساس محرومی کی بنیاد بنا۔ ابتدائی برسوں میں بلوچستان 2000 سے پہلے ترقی، تعلیم اور روزگار میں دیگر صوبوں سے پیچھے رہ گیا۔ کوئٹہ انتظامی مرکز ضرور بنا، لیکن اصل فیصلے ہمیشہ کہیں اور ہوتے رہے۔ 1955 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم موڑ۔ 1 یونٹ نافذ کیا گیا اور بلوچستان، سندھ، پنجاب اور سرحد کو ملا کر مغربی پاکستان بنا دیا گیا۔ اس فیصلے نے بلوچستان کی صوبائی شناخت عملاً ختم کر دی۔ کوئٹہ میں سیاسی سرگرمیاں محدود ہو گئیں اور بلوچ آوازیں مزید دبتی چلی گئیں۔ یہ دور خاموش ناراضی اور دبے ہوئے غصے کا دور تھا۔ 1970 بالآخر 1 یونٹ کا خاتمہ ہوا۔ بلوچستان کو پہلی بار صوبائی حیثیت ملی اور عام انتخابات منعقد ہوئے۔ نیشنل عوامی پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ بنے۔ کوئٹہ کی فضا میں ایک نئی امید محسوس کی گئی کہ شاید اب بلوچستان کے حالات بدلیں گے، لیکن یہ امید زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 1973 میں مرکزی حکومت نے بلوچستان کی منتخب حکومت برطرف کر دی۔ یہ فیصلہ بلوچستان اور وفاق کے درمیان سب سے بڑے تصادم کا آغاز بن گیا۔ مسلح مزاحمت بڑھی، فوجی آپریشن شروع ہوئے اور کوئٹہ ایک بار پھر سیکیورٹی زون بن گیا۔ 1977 ملک میں مارشل لاء نافذ ہوا۔ جنرل ضیاء 1988 کے بعد جمہوریت بحال ہوئی، لیکن بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام برقرار رہا۔ حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں اور کوئٹہ ہمیشہ اقتدار کی سیاست کا مرکز بنا رہا۔ 1999 ایک اور فوجی دور کا آغاز ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بلوچستان ایک بار پھر قومی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 2006 میں نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت نے بلوچ سیاست کو شدید دھچکا پہنچایا۔ کوئٹہ میں احتجاج بڑھے، لاپتہ افراد کا مسئلہ ابھرا اور ریاست اور عوام کے درمیان فاصلہ مزید گہرا ہو گیا۔ 2008 کے بعد 2008 کے قادہ جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری کا وعدہ کیا گیا، لیکن زمینی حقیقت اب بھی مختلف تھی۔ کوئٹہ میں بدامنی، فرقہ وارانہ تشدد اور بے روزگاری بڑے مسائل بنے رہے۔ ہزارہ برادری پر حملوں نے شہر کی روح کو زخمی کر دیا اور یہ دکھ صرف ایک کمیونٹی تک محدود نہ رہا۔ سی پیک ترقی کا ایک نیا خواب بن کر سامنے آیا۔ سڑکیں بنی، منصوبے شروع ہوئے، لیکن سوال آج بھی وہی ہے، کیا اس ترقی کے ثمرات عام بلوچ عوام تک پہنچیں گے؟ آج کا کوئٹہ ایک نیا موڑ لے رہا ہے۔ نوجوان نسل سوال پوچھ رہی ہے، حقوق مانگ رہی ہے اور اپنی سیاسی شناخت تلاش کر رہی ہے۔ یہی نوجوان بلوچستان کے مستقبل کی اصل امید ہے۔ کوئٹہ اور بلوچستان کی سیاسی تاریخ صرف اقتدار کی کہانی نہیں، یہ شناخت، حقوق اور مسلسل جدوجہد کی داستان ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ماضی میں کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ مستقبل میں کیا بدلے گا۔ کیا کوئٹہ واقعی بلوچستان کے عوام کی آواز بن پائے گا؟